نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے ریاض الصالحین کے جو والیوم 1 ہے، جلد اول، اس کا چیپٹر نمبر 84 آج ہم شروع کریں گے، اور اس سے آگے کی کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 84، اس کی شروعات سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتاب الآداب لکھا گیا ہے، یعنی آداب کی کتاب، یا آداب کے موضوع پر آنے والے جو جتنے بھی چیپٹرز ہیں وہ سارے، اور آداب ہمیں اس کے بارے میں کچھ اندازہ ہے کہ معاشرتی معاملات میں ایک انسان کو دوسروں کے ساتھ یا اپنے ہی نفس کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرنے چاہیے، کس طرح سے مطلب کمیونیکیشن میں کیا کوڈ آف کنڈکٹس ہیں، دوسروں کے ساتھ کس طرح سے سلوک رویہ رکھنا ہے، کس طرح سے لین دین کرنا ہے، یا ادب آداب جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں، تقریباً وہی اس کے معنی اور مفہوم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے اپنے نفس کے ساتھ بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں کس طرح سے ادب، احترام، محبت اور شفقت اور اس طرح کے جذبات کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، یا اس طرح کے جذبات کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ تو ان خاص موضوعات کے اوپر یا اس خاص موضوع کے اوپر آئندہ آنے والے جتنے چیپٹرز ہوں گے وہ ہوں گے، یا اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اب تک جو 83 چیپٹرز ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں بہت سارے مختلف جو موضوعات ہیں وہ زیر بحث آئے۔ اس میں کچھ انفرادی نوعیت کے موضوعات بھی، انفرادی ایک ذاتی جو ایک انسان جو ہے دوسرے انسان کے ساتھ معاملات کرتا ہے ان کے بارے میں، اور اجتماعی طور پر بھی بہت سارے، بلکہ زیادہ تر جو ہیں وہ عقائد کے متعلقہ آئے، اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، وہ حسن سلوک وغیرہ کیسے کرنا ہے دوسروں کے ساتھ، وہ اصلاحی نوعیت کے زیادہ معاملات تھے، اور اسی طرح سے اجتماعی طور پر بھی بہت سارے چیپٹر جو ہے وہ گزرے، خاص کر آخری کچھ چیپٹر جو ہیں جس میں معاشرتے کے جو حکمران ہے یا صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اثر و رسوخ اور حکومت اور کچھ عہدہ اور منصب دیا ہے، ان کے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی کہ کیا کیا کس کس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، وہ مختلف موضوعات جو ہیں اس سے پہلے گزر چکے۔ اب آئندہ آنے والے موضوعات جو ہیں ان کو اگر ہم تھوڑا سا بس نظر کے دوڑائیں، تو یہ جو چیپٹرز کی لسٹ ہے ریاض الصالحین کی، یہ کتاب کے شروع میں دی گئی ہے۔ کتاب الآداب سے آگے جو چیپٹر آتے ہیں وہ اس میں پہلا جو 84 نمبر حیا ہے، اس کے بعد راز کی حفاظت کرنا ہے، ایک دوسرے کے راز جو ہیں وہ ان کی کیا اہمیت ہے، وعدہ نبھانے جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے، بھلائی کے کاموں میں
کی عادت جو ہے وہ ہونا، اس کی پابندی وغیرہ کرنا، اپنے ہم نشین کی جائز جائز باتوں پر کان لگانے، اور اپنے مجلس کے حاضرین کے ساتھ کس طرح سے معاملات ہے، واعظ و نصیحت ہے، نماز، علم، اور اس قسم کی دیگر عبادات کے معاملے میں مہمان کی کیسے عزت افزائی کرنی ہے، خیر کی خوشخبری دینے، ساتھی کو رخصت کرنے، یعنی اس طرح کے بہت سارے متفرق معاملات ہیں جس میں ایک آدمی جو ہے یا ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے لیے اپنے جذبات کو کیسے رکھے یا کس طرح سے وہ ڈیل کرے، اس میں اپنے نفس کے ساتھ بھی ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کی ڈیلنگ جو ہے اس کا ہمیں پہلو یا عنصر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ بہرحال جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے اوپر ان چیپٹرز کے مطابق ان میں جو دی گئی یا حدیث ہیں یا دی گئی ان میں جو ہمیں ہدایات ہمارے سامنے آئیں گی، وہ ہمارے اوپر واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ تو کتاب الآداب کے اندر سب سے پہلا جو چیپٹر یہاں پر ہے اس والیوم کا 84 نمبر، 84 نمبر چیپٹر، وہ ہے حیا۔ حیا اور اس کی فضیلت اور اس سے متصف ہونے کی ترغیب کا بیان۔ حیا اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی صفت کو اپنانا کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں یہ چیپٹر جو ہے ہمیں کچھ نصیحت یا آگاہی جو ہے وہ دے گا۔ حیا جو ہے وہ ایک عام ہمارا جانا پہچانا لفظ ہے، ہماری جانی پہچانی ایک ٹرم ہے۔ شرم و حیا عام طور پر جس کو ہم اپنے روزمرہ کی زبان میں استعمال بھی کرتے ہیں، تو حیا در حقیقت ایک ایسی جذباتی کیفیت ہے، ایک انسان کی ایک ایسی جذباتی کیفیت جس میں وہ غیر فطری چیزوں کو یا غیر فطری کاموں کو یا غیر فطری باتوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، یہ حیا ہے۔ حیا ایک ایسی جذباتی کیفیت یا ایک ایسی جذباتی عمل یا ایک ایسا جذباتی عنصر یا ایک ایسی جذباتی خصوصیت ایک انسان کے اندر جو اسے غیر فطری کاموں کے کرنے یا باتوں کے کرنے یا سننے یا ان میں انوالو ہونے سے روکتا ہے۔ غیر فطری اور فطری چیزیں جو ہیں انسان نے اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا، اسی لیے کہتے ہیں دین جو ہے ہمارا اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ تو فطرت میں شامل ہے کہ اچھی باتیں کرنی ہے، فطرت میں شامل ہے کہ گناہ کی باتوں سے دور رہنا تھا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ غیر فطری عمل ہے۔ فطرت یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، فطرت یہ ہے کہ وہ کوئی بے حیائی کے کام نہ کرے، فطرت یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کا نقصان نہ پہنچائے۔ یہ اخلاقیات عام طور پر جو ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں یہ ساری فطرت میں داخل ہیں، اور ان اخلاقیات کے برخلاف اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ غیر فطری ہے۔ تو گویا اس اعتبار سے حیا جو ہے وہ غیر فطری چیزوں کو روکنے کے سلسلے میں جو انسان کی اپنی جو جذباتی کیفیت ہے، اس کا اپنا جو شعور ہے یا اس کا اپنا جو ضمیر ہے، جو اس کو ان چیزوں سے، غیر فطری چیزوں سے دور کرتا ہے اور فطری چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ در حقیقت حیا ہے۔ تو حیا جو ہے وہ عام طور پر شرم و حیا، بے حیائی کا جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ایک مطلب عورتوں اور مردوں کے اختلاط کے متعلقہ یا اس طرح کے عام پہلو سامنے آتا ہے، لیکن اس کا ایک سبجیکٹ جو ہے یہ ایک بہت وسیع ہے، اس کا دائرہ جو ہے اس میں انسان اگر گناہوں کے کاموں سے، مختلف طرح کے گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے اس کو حیا اور شرم محسوس ہوتی ہے، اس کی جب اپنی جذباتی کیفیت ہے، اس کا اپنا ضمیر جو ہے وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے، کسی کے بارے میں غیبت کرنے سے وہ مطلب رکتا ہے یا اپنے آپ کو روکتا ہے، تو یہ بھی حیا کی قسم ہے۔ اسی طرح سے دیگر جو جتنے بھی گناہوں کے معاملات سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ در حقیقت وہ حیا کرتا ہے، ان کاموں کی حیا کرتا ہے، فطرت کی ان جو حدیں ہیں ان کی حیا کرتے ہوئے اپنے آپ کو فطرت کی حدوں کے اندر محدود کرتا ہے، تو یہ حیا ہے۔ تو اس اعتبار سے حیا جو ہے وہ ایک وسیع دائرہ رکھنے والی ایک صفت ہے یا ایک خصوصیت ہے جو کہ ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کو ہونا چاہیے۔ تو اس موضوع کے اندر کچھ جو احادیث ہمیں ملیں گی وہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم یہ نوٹ کریں گے کہ یہ عام ہماری روزمرہ کے مشاہدات سے ہٹ کر تھوڑی سی یہ باتیں جو ہیں ان احادیث میں ملیں گی۔ اگر ہم پچھلے جتنے چیپٹرز گزر چکے ان میں اگر ہم توجہ دیں یا ان کو ہم دوبارہ سے صرف اس کے جو چیپٹرز کی جو لسٹ ہے
اس کو ہی ہم دیکھ لیں تو ہمیں اس میں بھی بہت سارے کام ایسے ملتے ہیں جس میں ہمیں حیا کا عنصر جو ہے وہ نظر آتا ہے، جس میں حیا کی جو ترغیب دینا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا جو ہے، عورتوں کے ساتھ کوئی اگر اس طرح سے میٹر کرے گا، برائی کرے گا، تو وہ حیا اس کی جو ہے وہ اس کو اس سے روکے گی۔ بہت ساری اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، مسلمانوں کے حرمات کی تعظیم کرنا، بہت سارے ایسے چیپٹر جو ہیں وہ گزرے ہیں جو ہمیں در حقیقت انڈائریکٹلی حیا کیا ہی درس دیتی ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ ایک الگ سے موضوع ہے، موضوع جو ہے وہ پہلے بھی گزر چکا ہے، لیکن ایک الگ انداز سے ہمارے سامنے جو ہے وہ آگے آنے والا ہے۔ بہرحال اس میں جو پہلی حدیث اس چیپٹر کی ہمیں ملتی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، اور نصیحت یعنی یہ نصیحت کر رہا تھا کہ زیادہ شرم نہ کیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دے، یقیناً حیا ایمان کا حصہ ہے۔ وہ دو بھائیوں میں سے ایک بھائی جو ہے وہ بہت شرمیلا تھا۔ اب یہ شرمیلا جو ہے وہ کس طرح کس نوعیت کا شرمیلا تھا کہ دنیا کے معاملات میں وہ شرم سے بہت کام لیتا تھا۔ دوسروں کے سامنے بات کرنی ہے تو تھوڑا سا جھجک کے ساتھ بات کرنی ہے، تھوڑا سا دائرے کے اندر رہ کر بات کرنی ہے، یعنی کہ بڑی تیزی تراری کے ساتھ یا زبان چلا کر بات نہیں کرنی۔ کاروبار اگر کرنا ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا نقصان برداشت کر لینا ہے، لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، یا کوئی غریب اگر آ گیا ہے، ضرورت مند آ گیا تو اس کو کم دام میں چیز فروخت کر دی، چلو اگلا جو ہے وہ اس کو فائدہ مل جائے، خود کمپرومائز کر لیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ شرم میں شامل ہوتی ہیں، یہ حیا میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے دیگر جتنے بھی معاملات ہیں اس طرح کے، کچھ بعض دفعہ کچھ لوگوں کی ایک یہ صفت میں کہوں گا اسے ہوتی ہے کہ وہ بہت سارے کاموں میں اس طرح سے حیا کے کام لیتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے معاملات میں کمپرومائز کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو کبھی نقصان میں بھی لے جاتے ہیں، یا اپنے بہت ساری اپنی چیزوں کو مطلب مار کر، اپنے نفس کو مار کر وہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ حیا کی ایک بہت اعلیٰ صفت ہے جو ایک انسان کے اوپر پائی جاتی ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کیا اپنے آپ کو نقصان میں پہنچا رہے تھے۔ اور ہمارا یہ معاشرتی رویہ کبھی ہم نے یقیناً نوٹ کیا رہے گا، تو ایسے لوگوں کو پھر دوسرے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار اتنی بھی شرم کیا ہوتی ہے، اتنی بھی کیا ہو گئی، تھوڑا بہت تو کر لیا کرو، تھوڑی سی تو زبان درازی کر لو، یا تھوڑا سا تو اپنے آپ کو مطلب کہہ لو کہ ایکٹیو کر لو، یا تیز ترار کر لو، اتنی بھی کیا شرم، اور اتنی بھی کیا نرمی، اور اتنی بھی کیا مطلب کمزوری دکھانا کہ دوسرا جو ہے وہ چڑھ دوڑے اس کے اوپر۔ تو یہ اس طرح کی مطلب خصوصیت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک شخص تھا اس میں، جس کو اس کا بھائی جو ہے وہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تھوڑا بہت تیزی تراری دکھاؤ، دنیا میں رہ رہے ہو، دوسرے لوگ تمہیں لوٹ کر لے جائیں گے، تھوڑا سا تو تم ایکٹیو ہو جاؤ، یا تھوڑا سا تو تم مطلب اس طرح کے معاملات میں آگے آ جاؤ۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یقیناً یہ حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی یہ بھی حدیث ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حیا خیر ہی لاتی ہے، یا مسلم کی ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ حیا تو سب خیر ہی خیر ہے، یعنی اس کا انجام بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جس نے حیا کو اپنا لیا اس نے گویا کہ بھلائی کو اپنا لیا، گویا کہ اس نے خیر کو اپنا لیا، گویا کہ اس کا انجام جو ہے وہ خیر پر ہوگا اور بھلائی پر ہوگا۔ اور انجام خیر پر ہونا جو ہے اس کا آٹومیٹک جو مطلب اور مفہوم جو ہے وہ ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ اس کا انجام آخرت میں بھلائی ملے گی، اس کو اس کا انجام آخرت میں اچھا ہوگا۔
تو دنیا بھی اس دنیا میں بھی وہ حسن خاتمہ پر ہوگا، اچھے انجام پر ہوگا، اور آخرت میں یقیناً وہ ایک اچھا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پائے گا۔ تو حیا اپنی زندگی کے مختلف پہلو میں حیا جو ہے اس کو نافذ کرنا، یا اس کو مطلب اس پر عمل کرنا یا اس کو اپنائے رکھنا، اس کا انجام جو ہے وہ خیر کی خیر، بھلائی ہی بھلائی، اور اچھا انجام ہی اس کا مطلب اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ یہاں پر دیکھیں، اس میں فوائد میں یہاں پر درج کیا گیا ہے کہ حیا انسان کو اللہ کی نافرمانی، بد اخلاقی اور دیگر برائیوں سے روکتی ہے، جس کا نتیجہ معاشرے کے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ معصیتوں سے، گناہوں سے اجتناب کی وجہ سے عند اللہ بھی سرخرو رہے گا۔ اس لحاظ سے حیا میں بھی یقیناً خیر ہی خیر ہے، یعنی یہ بد اخلاقیوں اور دیگر برائیوں سے روکنا جو انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، تو یہ صرف ایک انفرادی معاملہ نہیں، بلکہ اس کا اثر جو ہے وہ معاشرے کے اوپر بھی پڑتا ہے، دوسرے لوگوں کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ ایک انسان جب اپنے آپ کو کچھ بریکٹس میں رکھتا ہے، اور اس بریکٹ کے نتیجے میں جب ایسے لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو بریکٹس کے اندر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی طے کردہ یا مطلب مقرر کردہ جو حدیں ہیں ان کے اندر جو اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ظاہری طور پر تو بڑے، کچھ میٹر میں کمپرومائز بھی ہوں گے، کچھ میٹر میں کمزور بھی ہوں گے، کچھ میٹر میں وہ نقصان میں بھی ہو سکتا ہے ظاہری طور پر نظر آئیں، لیکن ان کی ان کی شخصیت میں، ان کے جو اپنی جو پرسنالٹی ہے اس میں ایک اطمینان نظر آتا ہے، جو ظاہر ہوتا ہے، دوسروں کے اوپر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ان کی بات چیت کرنے سے، انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا پر اطمینان شخص ہے، کتنے اطمینان اور مطلب ٹینشن فری جس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو کوئی اس طرح کے عارضے جو ہیں وہ لاحق نہیں ہوتے، تو وہ بڑا مطمئن شخصیت ہوتی ہے جو دوسروں کو نظر آتی ہے، اور یقیناً ایسے اثرات رکھنے والی جو شخصیت ہے وہ دوسروں کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اثر ضرور چھوڑتی ہے، کہ یہ بندہ دیکھو کتنا مطمئن ہے، اسے بات کریں تو وہ اس سے بھلائی کی باتیں جو ہیں وہ ملے گی، اس کا اثر جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہے وہ قبول کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے وہ بھی اس راستے پر چل نکلیں یا بہتری کی طرف۔ تو یہ انفرادی طور پر اگر کسی میں کوئی خصوصیت اس طرح کی پائی جاتی ہے، تو اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اثر جو ہے وہ معاشرے میں ہوتا ہے، معاشرتی معاملات میں بھی ہوتا ہے، اور اجتماعی اعتبار سے بھی وہ کچھ نہ کچھ پہلو جو ہے وہ اہم جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ حیا یا اس طرح کی جتنی خصوصیات ہیں انسان کے اندر، وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر 3 اس چیپٹر کی، اس والیوم کی حدیث نمبر 683 ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی کچھ اوپر 70 یا کچھ اوپر 60 برانچز ہیں، شاخیں ہیں۔ ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ کچھ برانچز ہیں۔ راوی کو 60 یا 70 میں شک ہے کہ 60 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا 70 کہا، بہرحال ایک وسیع تعداد ہے، ایک بڑی تعداد میں ایمان کی مختلف شاخیں ہیں۔ ان میں سب سے بہترین شاخ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یعنی ایمان کو قبول کرنا، اور اس کی سب سے ادنا، سب سے لوور لیول کی جو اس کی برانچ ہے، وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، حیا بھی ایمان کی برانچوں میں سے ایک برانچ ہے۔ تو حیا جو ہے اسلام کی جو مختلف خصوصیات ہیں، جو مختلف اوصاف ہیں جو ایک انسان کو اپنانے چاہیے، وہ 60 یا 70 کے قریب ہیں یا اس سے کچھ زیادہ ہے۔ ان میں حیا بھی شامل ہے، یعنی حیا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ حیا بھی دین کا حصہ ہے، دین میں جو خصوصیات ایک انسان کو اپنانی چاہیے ان میں حیا بھی شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 4 اس چیپٹر کی، حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم سے یہ حدیث یہاں پر نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گوشے میں پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کو ایک الگ انداز میں یہاں پر دیکھیں، اس حدیث میں کس طرح سے حضرت ابو سعید خدری جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر کے گوشے میں پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔
جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے کے آثار سے پہچان لیتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی اوور آل جو کیفیت ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ فطرت، غیر فطری چیزوں کو، غیر فطری باتوں کو کس قدر وہ ناپسند کرتے تھے، یا کس قدر ان سے اپنے آپ کو روکتے تھے، یا ان کے اپنے آپ سے بچاتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے حیا کی ڈیفینیشن میں دیکھا کہ غیر فطری چیزوں کو، اپنے آپ کو غیر فطری چیزوں سے، غیر فطری کاموں سے، غیر فطری باتوں سے اپنے آپ کو روکنے کی جو خصوصیت ہے انسان کے اوپر، انسان کے اندر، وہ حیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کیفیت، یہ خصوصیت جو ہے وہ کس قدر زیادہ تھی کہ ظاہری طور پر کوئی کنواری لڑکی جو کسی گھر کے گوشے میں بھی پردہ نشین بیٹھی ہوئی ہے، وہ کس قدر حیادار دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیادار تھے غیر فطری چیزوں کے بارے میں۔ یہ آگے دیکھتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ حقیقت میں حیا ایسے کردار کا نام ہے جو قبیح چیزوں کے چھوڑنے پر آمادہ کرے اور صاحب حق کو حق پہچاننے میں سرزد ہونے والی کمی اور کوتاہی سے روکے۔ یعنی وہ عنصر ایک انسان کے اندر، وہ ایک شیطانی عنصر کہہ سکتے ہیں، یا وہ ایک برائی کا عنصر جو ہے، ایک انسان کے اندر برائی کا مادہ جو پایا جاتا ہے، اس کو ڈپریس کرنے کی کوشش جو ہے، اور ان بری چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹانے کی کوشش جو ہے، یہ در حقیقت حیا ہے۔ ہمیں ابو القاسم جنید رحم اللہ سے نقل کیا، یہ ابو القاسم جنید کیا ہے اس کے بارے میں میں تحقیق نہیں کر سکا، بہرحال ان سے نقل ہے کہ نعمتوں اور کوتاہیوں کو دیکھ لینے کا نام حیا ہے۔ چنانچہ ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی حاجت کو حیا کہتے ہیں، نعمتوں اور کوتاہیوں کو دیکھ لینے، یعنی نعمتوں اور کوتاہیوں کے درمیان فرق کر لینے کے، پہچان لینے کر، اور یقیناً جو ان کو پہچانے گا وہ اپنے آپ کو پھر اچھائی اچھائی کی طرف رکھے گا۔ تو یہ در حقیقت حیا کا ایک دوسرا نام، یا ایک اس کی ڈیفینیشن کے ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ ابھی اسی حدیث کے ضمن میں یہاں پر فوائد میں یہ درج کرتے ہیں حسن اصلاحی، جنہوں نے مطلب شرح جو اس کی لکھی ہے یا فوائد وغیرہ، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال حیا کا اس میں بیان ہے، تاہم اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حیا عورت کا بھی ایک خاص وصف ہے۔ بالخصوص کنواری عورت تو شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے۔ شرم و حیا کے اعتبار سے ہم عورت کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے ادا، یا اس کا جو شرم و حیا کا جو جو ظاہر ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر وہ در حقیقت ایک بہترین ڈیفینیشن میں آتی ہے حیا کی۔ اس کے علاوہ دوسرا جو اہم نقطہ جو یہاں پر اٹھایا ہے شارح نے، کہ مغربی تہذیب کی جو لعنتیں اسلامی ملکوں میں درآمد کی گئی ہیں، ان میں سب سے بڑی لعنت عورت کو شرم و حیا کے زیور سے محروم کر دینا ہے، کیونکہ اسلامی تہذیب کے لیے یہی ایک آخری حصار، یا آخری دائرہ، یا آخری ایک پروٹیکٹیو لیئر جو ہے، وہ یہی تھی کہ شرم و حیا، عورت کے اندر جو شرم و حیا ہے وہ تھی، باقی تھی۔ لیکن مغرب کی جو جو ایک کہہ لیں کہ تہذیب جس کو ہم نے اپنا لیا ہے، اس کے چکر میں آ کر ہم نے جو یہ حصار، یا ایک پروٹیکٹیو لیئر جو ہے ہمارے دین کی، یا ہمارے اس اسلام کی، اس کو ہم توڑ بیٹھے ہیں، اس کو ہم ضائع کر بیٹھے ہیں، اس کو بھی دشمن ڈھانے میں کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے تاکہ وہ اس فتنے سے بچ سکیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ارد گرد ہم دیکھیں، ہم صرف اشارتاً بات کرتے ہیں، یقیناً بہت ساری باتوں کو ہم جانتے ہیں خوب اچھی طرح سے، ہمارے ارد گرد موجود ہیں کہ کس طرح سے بے حیائی کے عنصر جو ہیں وہ پھیل رہے ہیں یا پھیلے ہوئے ہیں، اور اس میں عورت کی بے حیائی جو ہے وہ کس قدر ایک کریٹیکل پہلو ہے، اور عورت کی بے حیائی جو ہے وہ دوسری بے حیائیوں میں اضافے کا باعث بھی بنتی ہے۔ عورت اگر بے پردہ ہوتی ہے، اور بے پردہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ اس طرح سے مطلب معاشرے میں اپنے آپ کو شو کرتی ہے یا ظاہر کرتی ہے آج کل میڈیا میں، اور بلکہ آج تو یہ ٹک ٹاکر اور فیس بک اور یہ وہ اس پہلو کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو کس طرح سے خواتین جو ہیں یا لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے نمودار کرتی ہیں، اور اس کا اثر جو ہے وہ مطلب معاشرے میں کس طرح سے منفی ہوتا ہے، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو جنسی خواہش ہے،
خاص کر مرد کی جو جنسی خواہش ہے وہ عورت کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور اسی کو قابو کرنا جو ہے وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اور جب کوئی عورت یا جب کوئی بے حیائی اس کے سامنے ایسی آتی ہے تو اس کا بگاڑ جو ہے یا اس کا منفی اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وولنریبل ہو جاتا ہے، اور وہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو بے قابو کرے گا۔ تو لہٰذا جہاں پر مرد کے لیے یقیناً پردے کی اس کو بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بلکہ پہلا پردہ جو ہے وہ مرد کے لیے کہا گیا، جو اکثر جو ہے عورت کے پردے کے خلاف جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ مرد کو کہا گیا کہ آنکھیں نیچی رکھیں۔ ڈیفینیٹلی پہلا جو ذمہ داری ہے وہ مرد کی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، دوسری عورتوں کو نہ دیکھے یا ادھر ادھر یا اس طرح کے میٹر میں اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کو استثناء اس سے حاصل نہیں ہوتا، اس کی جو رویے ہیں معاشرے میں وہ بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ اور آج کل ہمارا جو رجحان ہے، آج کل کے ہمارے جو اس طرح کے جتنے میٹرز ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میڈیا کے اوپر، اور میڈیا تو چلو ہم عام روزمرہ کی باتوں میں بس باتیں کرتے ہیں، ہمارے اپنے اندرونی معاملات میں دیکھ لیں، ہمارے رسم و رواج میں دیکھ لیں، ہماری کسی محفلوں میں جا کر دیکھیں کہ ویسے وہ خاوند کے سامنے کبھی میک اپ کیا یا نہیں کیا، کسی محفل میں جانا تھا خوب دھج سج کے وہاں پر جائیں گی خواتین۔ تو یہ جو ہے یہ بہت کریٹیکل اور بہت اہم عنصر ہے، اور اسی کا یہاں پر یہ جو شرح جو کی گئی ہے اس کا یہاں پر اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہی جو ہے ایک بہت بڑا وار مغربی تہذیب نے ہماری تہذیب کے اوپر کیا ہے، کہ وہ اس حصار کو، اس جو اسلامی ایک پروٹیکٹیو لیئر تھی جو کہ اسلام کے ایک تشخص کو یا اسلام کی ایک پہچان کو قابو میں یا زندہ رکھے ہوئے تھی، اس پروٹیکٹیو لیئر کو توڑنے میں مغرب کی تہذیب جو ہے وہ ہمیں کامیاب ہوتی نظر آتی ہے۔ گو کہ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے میں کچھ رجحان جو ہے وہ اس طرف بڑھ رہا ہے، کچھ پردے کے حوالے سے یا کچھ اس طرح کے میٹرز میں الحمدللہ ایسی بات نوٹ آنے ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس دوسری طرف جو میٹرز ہیں وہ اور زیادہ بگڑتے بھی چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں پہلے انفرادی طور پر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی یہ بھی توفیق دے کہ ہم دوسروں کو تک بھی یہ بات پہنچا سکیں، جس جس تک آپ کی بات اثر رکھتی ہے یا جو آپ کی بات سے متاثر ہوتے ہیں ان کے سامنے ایسی باتیں جو ہیں وہ ضرور کیا کریں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ہماری حیثیت خاص نہیں ہوگی، ہم ان کو باتیں کریں، ان کے اوپر اثر ہو یا نہ ہو، وہاں پر بھی بات تو ضرور کرنی چاہیے، بلکہ زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ لوگ جو متاثر ہوتے ہیں آپ کی باتوں سے، وہ لوگ جو آپ کی باتوں کو ویلیو دیتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کا عزت اور احترام کرتے ہیں یا آپ کا کچھ مقام ہے ان کی نظر میں، ان کے ساتھ تو ضرور کم از کم ایسی بات کرنی چاہیے، پیار میں، حسن سلوک کے ساتھ، اچھے انداز میں، کہ آپ کی بات جو ہے یقیناً وہ ایک اثر رکھے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایسا اثر آ جائے کسی کی آپ کی بات میں کہ وہ کوئی ایک شخص یا ایک کوئی فرد جو ہے وہ اپنی اصلاح کر گیا، تو سمجھو کہ جس کے توسط سے وہ اصلاح ہوئی وہ اس کی بھی اصلاح ہو گئی۔ بڑھتے ہیں آگے، اور اگلا چیپٹر جو ہے وہ بھی ہم شروع کر لیتے ہیں۔ یہ بھی چیپٹر مختصر سا ہے۔ 85 نمبر چیپٹر جو ہے یہ راز کی حفاظت کرنے کا بیان ہے۔ راز، بھید جو ہے، سیکرٹس جو ہیں، ہم اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اس ٹاپک کو، کہ ایک دوسرے کے راز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو راز ہمیں نظر آئیں گے وہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کی راز کی باتیں جو ہیں، وہ راز کی باتیں کیا ہیں؟ وہ راز کی باتیں ضروری نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کو بتانا نہیں، بلکہ اب تو ایک عام کہہ لیں کہ یہ ایک ٹرینڈ ایسا بن گیا ہے کہ جب کسی کو کوئی راز کی بات بتائے نا تو بلکہ ہمارا ایک فیسلٹیز مینجمنٹ کا ایک ٹریننگ سیشن بھی چل رہا تھا، تو اس میں بھی یہ بات آئی۔ تو اس میں مطلب ہمارا جو ٹرینر تھا، اس نے کہا کہ مطلب ہمارے رویے ایسے بن چکے ہیں کہ جب ہم نے کسی بات کو پھیلانا ہو نا، کسی بات کو زیادہ مطلب پبلیسائز کرنا ہو، تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بات کسی کو بتانا نہیں، اور جس کو پتہ چلتی ہے کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں ہے، اس کے دل کے اندر ایسے مروڑ اٹھتے رہتے ہیں اس کی پیٹ کے اندر کہ کسی طرح سے میں کسی کو بات بتاؤں تو میرا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ یہ کس قدر ہم ایک الٹی روش میں یہاں پر بہہ نکلے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے معاشرتی رویے ہیں جس کی طرف ہمیں اشارہ جو ہے اس چیپٹر میں ملے گا۔
تو راز کی بات جو ہے وہ صرف وہی نہیں ہے کہ جی کسی نے کہا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں، بلکہ راز کی باتیں وہ بھی ہیں کہ کسی کی کوئی کمزوری اگر پتہ چل گئی ہے جو کسی دوسرے کو نہیں پتہ چلی، تو وہ بھی ہمارے پاس ایک راز ہے جو ہمارے سینے میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رازوں کو افشاں کرنے سے منع کرتا ہے، اور جو کسی مومن کا، کسی بندے کا راز دنیا میں راز رکھے گا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کے رازوں کو بھی آخرت میں راز رکھے گا۔ ادروائز تو سارے راز وہاں پر کھول کر سب کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، لیکن کچھ خوش نصیب وہاں پر وہ بھی ہوں گے جن کے رازوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پر راز رکھے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم رازوں کو راز رکھ سکیں، دوسرے کے رازوں کو یہاں پر دنیا میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے آخرت میں جو کہ ہمارے رازوں کو پردہ، جن کے رازوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے گا آخرت میں، انشاءاللہ آمین۔ تو راز کی حفاظت کرنے کا بیان جو ہے، اس میں جو آیت سب سے پہلے کوٹ کی گئی سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 34، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وعدہ پورا کرو، یقیناً وعدے کی بابت پوچھا جائے گا۔ اپنا وعدہ پورا کرنا جو ہے وہ ایک بہت اہم ہے، اور راز رکھنا جو ہے وہ بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایک انسان کا وعدہ ہے دوسرے انسان کے ساتھ۔ جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا، کسی نے اگر کہا کوئی راز کا تذکرہ کر دیا کہ یار یہ میرا یہ معاملہ ہے یا میرا یہ مسئلہ ہے، دیکھو کسی کو بتانا ہے، تو وہ تو وعدہ جو ہے وہ اوپن وعدہ اس کے ساتھ قول و اقرار کر کے ہو گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے وعدے ایسے ہیں جو آٹومیٹیکلی ہمارے ہو جاتے ہیں، کسی کا جیسا ابھی تذکرہ ہوا، کسی کی کوئی کمزوری پتہ چل جانا، یا کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ چل جانا جو دوسروں کو پتہ چلے گی تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، یا اس طرح کے میٹرز، تو وہ آٹومیٹیکلی ایک وعدہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر نافذ ہو گیا کہ دیکھو اس کے راز کو تم نے، اگر اللہ نے تمہارے اوپر اس کا یہ راز جو ہے وہ افشاں کر دیا ہے، تو یہ تمہاری آزمائش ہے در حقیقت کہ تم اس راز کو راز رکھو، تمہاری طرف سے بات یہ نہیں کھلنی چاہیے۔ تو بہرحال اس اعتبار سے یہ وعدہ جو ہے وہ اہم ہے، اس کو پورا کرنا۔ تو یقیناً جو اپنے وعدے کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا، جو اس کو حسن خاتمہ یا آخرت میں ایک بہترین جو اجر ہے اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تم نے وعدے کی پاسداری کیوں نہیں کی۔ بہرحال اس چیپٹر کی پہلی حدیث، اور اس والیوم کی، اس کتاب کی، یعنی ریاض الصالحین جلد اول کی، یہ حدیث نمبر 685 ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ کے ہاں سب سے بدتر مرتبے والا وہ شخص ہوگا، سب سے بدترین مرتبے والا شخص وہ ہوگا جو اپنی عورت سے ملاپ کرے، اور عورت کے سے اس ملاپ اور عورت اس سے ملاپ کرے، پھر وہ یعنی دونوں میاں بیوی راز کو پھیلائیں، یعنی دوستوں کے سامنے مزے لے لے کر اپنے جو نجی معاملات ہیں، یا اپنے جو ان کی ذاتی جو یہ عمل تھا، اس کو پھر اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ مزے لے کر جو بات کرتا ہے، تو یہ در حقیقت ایسے شخص، یہ دونوں مرد و عورت اس میں شامل ہے، وہ بدترین مرتبے والے وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی بے حیائی کی باتیں جو ہیں، اپنی ذاتی بے حیائی کی باتیں جو ہیں وہ دوسروں تک اس طرح سے مزے لے لے کر ورتی ہیں، اور اس طرح کا کچھ رویہ جو ہے، یاری دوستی میں آ کر، سہیلیوں کے چکر میں آ کر، اس طرح کے رویے جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں کچھ پائے بھی جاتے ہیں یقیناً۔ تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 2 اس چیپٹر کی، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ ان سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حفصہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بیوہ ہو گئیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اور انہیں حفصہ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی حضرت عمر نے، اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح جو ہے حضرت حفصہ بنت عمر سے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں اپنے معاملے میں غور کروں گا۔ حضرت عثمان نے کچھ وقت جو ہے یا کچھ مہلت جو ہے وہ مانگ لی، کئی راتوں تک میں ٹھہرا رہا، پھر وہ مجھے ملے،
اور کہا کہ میرے سامنے یہی بات واضح ہوئی ہے کہ میں ان دنوں میں شادی نہیں کروں گا، یعنی حضرت عثمان نے وہ شادی جو ہے وہ کرنا مناسب نہ سمجھا، تو انہوں نے مطلب اس کا ایک منع کر دیا حضرت عمر کو۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر، میں نے حضرت ابو بکر سے ملا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر سے کر دوں۔ حضرت ابو بکر خاموش رہے، مجھے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر کو بھی اس طرح سے انہوں نے کہا، انہوں نے بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پس میں ان پر حضرت عثمان سے بھی زیادہ رنجیدہ ہوا کہ حضرت عثمان نے تو کوئی جواب دے دیا تھا کہ میں ابھی مناسب نہیں مجھے لگ رہا، لیکن حضرت ابو بکر نے تو واپس جواب ہی نہیں دیا، تو ان کو اس سے بھی زیادہ وہ رنج ہوا۔ تو میں کئی راتیں ٹھہرا رہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، تو میں نے حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ یعنی حضرت حفصہ کا نکاح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور ان سے نکاح کروا دیا گیا۔ پھر مجھے ابو بکر ایک دن ملے تو انہوں نے فرمایا، اے عمر، شاید تم مجھ سے رنجیدہ ہوئے، شاید تم مجھ سے رنجیدہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی کلیریفیکیشن دے دی کہ کیا ریزن تھی کہ میں نے جواب ہی نہیں دیا واپس، کہ شاید تم مجھ سے رنجیدہ ہوئے جب تم نے میرے لیے حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی تھی، تو میں نے تمہیں پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی ریزن یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ ہاں میں رنجیدہ تھا، تو ابو بکر نے اس کی کلیریفیکیشن کیا دی؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تم نے مجھے پیشکش کی تھی تو میرے لیے تمہیں جواب دینے میں صرف یہ بات رکاوٹ ہوئی کہ میں جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کرنے کا ذکر جو ہے وہ فرمایا تھا، بس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو راز رکھنا چاہتا تھا، ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ ترک فرما دیتے تو میں حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کی پیشکش قبول کر لیتا۔ یعنی حضرت ابو بکر تو اس وقت یہ اندازہ ہو گیا تھا یا یہ پتہ چل چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا کچھ ارادہ رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے حضرت عمر جو ہے، سوری، حضرت ابو بکر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسی انتظار میں تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا ارادہ جو ہے اس کو مطلب فائنل شکل دیں کہ وہ کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں، اس کے اکارڈنگلی میں بھی اپنا جو ارادہ ہے وہ فائنلائز کروں گا۔ تو یہ ایک راز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر کے پاس، جس راز کو بھی انہوں نے افشا نہیں کرنا چاہا کہ مطلب حضرت عمر کو بتا دیتے کہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے، تو اس راز کو بھی افشا کرنا ان کو مناسب نہیں لگا، اور انتظار اس لیے کرتے رہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ اپنا فائنل ڈیسیجن لیں، اس کے اکارڈنگلی میں بھی پھر اپنا فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ کر لوں گا۔ تو یہ ایک سچویشن تھی وہاں پر۔ اس سچویشن کے تحت حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو واپس جواب بھی نہیں دیا۔ تو اب اس حدیث میں ایک راز جو ہے اس کا تو ہمیں ٹاپک کے مطابق یہ سمجھ لگ گئی کہ راز جو ہے اس کو راز رکھنا جو ہے وہ کس قدر اہم ہے، کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ تذکرہ کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں۔ اس میں جو ایک دو پوائنٹ جو ہیں جو یہاں پر تذکرہ کیا گئے ہیں، تو ایک ترازو کی حفاظت جو ہے اس کا یہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ اہل خیر و اصلاح جو ہیں کہ سامنے، اہل خیر و صلاح یعنی اچھے لوگ جو ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے سامنے اپنی لڑکی کے ساتھ نکاح کی پیشکش کرنا جائز ہے، اور اس انتظار میں ہی نہیں رہنا چاہیے کہ خود لڑکے والے جب تک اس خواہش کا اظہار نہیں کریں گے لڑکی کو خاموشی کے ساتھ گھر میں بٹھائے رکھیں گے، جیسا کہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں عام رواج ہے بھی کہ کسی لڑکے کے ساتھ مطلب خواہش ہے والدین کی یا اس کے بہن بھائیوں کی، لیکن وہ انتظار کرتے ہیں، یہ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کو پوچھنا چاہیے، بلکہ ادھر ادھر سے پیغام پیتے ہیں، لڑکے والوں تک پہنچاتے ہیں کہ دیکھو ذرا ان کی کوئی مرضی ہے یا ان کو کوئی ارادہ ہے یا کہیں پر ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کہ وہ ہم سے اگر خواہش کریں تو ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ تو اس طرح سے ایک کہہ لیں کہ تھوڑا سا مطلب جھجک کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے اندر ہوتی ہیں، لیکن اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صالح اور نیک لوگ جو ہیں، جن کے بارے میں آپ کو تسلی ہو کہ یہ دین کے اعتبار سے بھی نیک ہیں اور دیگر معاملات میں بھی یہ اچھے اچھے بندے ہیں، تو ایسی صورت میں اپنی اپنی لڑکی یا اپنی بچی کا نکاح جو ہے اس کی پیشکش کرنا یا اس کی خواہش کا اظہار کر دینا جو ہے وہ عین جائز ہے، اس میں کوئی
مطلب شرم یا رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس چکر میں آ کر لڑکیوں کی عمریں جو ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکے والے جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مطلب ہمارا وہاں پر ہو جائے گا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہماری سچویشن بہت ساری ہو سکتی ہیں کہ لڑکی والے جو ہے وہ کچھ کہہ لیں کہ کچھ امیر ہیں یا کچھ ان کا جو جو لیول ہے تھوڑا سا اوپر کا ہے، لڑکے والے جو ہیں وہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ کاش کہ ہماری یہ بیٹی جو ہے وہ ہم بنا لیں اسے، لیکن وہ جھجک کی وجہ سے وہ نہیں کرتے کہ آپ پتہ نہیں وہ اونچے لیول کے ہیں، ہماری بات اگر ان کو ناپسند آ گئی تو وہ ایسے معاملات ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے نہیں، دونوں طرف سے صلح اتفاق کے ساتھ ایسی باتیں کو، ایسی خواہشات کو ظاہر کر دینا چاہیے کہ اگر کوئی چانس ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ میٹر جو ہے وہ کلیئر رہے، اس میں کوئی ابہام باقی نہ رہے، بعد میں آنے والے وقت میں کوئی اس طرح سے پچھتاوا وغیرہ جو ہے وہ بھی نہ ہو۔ اسی طرح سے یہ رواج حدیث کے خلاف اور قابل اصلاح ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے ہمارے عام رواج جو ہے اس کے خلاف ہو جاتی ہے، یا ہمارا رواج جو ہے در حقیقت اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے دوسرا جو یہاں پر اہم نقطہ ہے کہ جب اس بات کا علم ہو جائے کہ فلاں لڑکی سے رشتہ کرنے کے لیے فلاں شخص یا گھرانہ خواہش مند یا اس کے لیے کوشاں ہے، تو جب تک ان کی بابت بات چیت جاری ہو، درمیان میں کسی اور کو نکاح کا پیغام بھیجنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس موضوع پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے غالباً انہی احادیث کے سلسلے میں، کہ اگر کسی لڑکی کا یا کسی لڑکے کا کہیں پر کوئی رشتے کی بات چل رہی ہے، تو اس رشتے کی بات کے درمیان میں کوئی دوسرا جو ہے وہ اپنے رشتے کی بات جو ہے وہ نہ کرے، یہ اس کو ایسا کرنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر لا علمی میں کچھ ایسی بات ہو جائے، جیسے خفیہ طور پر دو جو فیملیز ہیں ان کی آپس میں کوئی بات چل رہی ہے، تیسرا کوئی بندہ بیچ میں یا تیسری فیملی جو ہے اس کی خواہش ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے میٹر چل رہے ہیں، اگر اس نے کر دیا ایسا کوئی خواہش کا ظاہر، تو وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن ظاہری طور پر اگر پتا ہے کہ فلان جگہ پر کوئی بات چل رہی ہے، اس میں آ کر بیچ میں اپنا ٹانگ اڑا دینا، کئی دفعہ لالچ لولچ کے چکر میں آ کر بھی اس طرح کے رشتے جو ہے وہ ٹوٹ ووٹ جاتے ہیں، تو ایسی باتوں میں احتیاط کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا، لیکن آپ کا نکاح نہ ہو سکا اس سے، تو یا اس نے آپ نے خود ہی ارادہ تبدیل کر لیا، تو ایسی صورت میں مسلمان نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی مثال تو نہیں ملی ابھی تک، لیکن یہاں پر تذکرہ کر دیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا لیکن نکاح نہیں کیا، تو وہ ایسی عورت جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے نکاح کے لیے مطلب مناسب ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، وہ تو پھر قوم کی مائیں ان کو ڈکلیئر کر دیا، ان کے ساتھ کوئی دوسرا جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک اضافی نقطہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ بہرحال اس حدیث میں بھی ہمیں تین چار اہم پوائنٹ جو ہیں وہ نوٹ کرنے کے ملتے ہیں، راز کی باتوں کے علاوہ بھی۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے یہ بھی آ، طوالت میں کچھ زیادہ ہے، لیکن اس کا پیغام جو ہے وہ مختصر ہی ہوگا۔ یہ حدیث جو ہے یہ بھی مسلم سے ہے، صحیح مسلم سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی تمام بیویاں موجود تھیں، ازواج مطہرات جو ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ ان کی چال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں کوئی فرق نہیں تھا، ان کی چلنے کا انداز دونوں کا سیم تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو انہیں خوش آمدید کہا اور فرمایا میری بیٹی کو خوش آمدید کہو۔ پھر انہیں اپنے دائیں یا بائیں اپنے ایک پہلو میں انہیں بٹھا لیا، ان کے ساتھ رازدارانہ انداز سے باتیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے وہ حضرت فاطمہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوب روئیں۔ پس جب آپ نے ان کی یہ کیفیت گھبراہٹ دیکھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دوبارہ چپکے سے اسی طرح سے راز کی باتیں کرنے لگے، جس سے حضرت فاطمہ جو ہیں وہ خوش ہو کر ہنس پڑیں۔ حضرت فاطمہ سے میں نے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مروی ہیں، راوی ہیں اس حدیث کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان اپنے کے لیے تمہیں خاص کیا، یعنی تم سے کوئی راز کی بات کی اور پھر تم روتی ہو، تو پس تم
پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے پر اٹھ کر چلے گئے تو میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کرنے والی نہیں ہوں۔ حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کون سی بات کر دی تھی جس پر تم رو بھی دی اور پھر بعد میں ہنس بھی دی؟ تو اس پر حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات کو فاش کرنے والی نہیں ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں نے دوبارہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا تم پر یہ بحیثیت ماں کے جو حق ہے، میں اس حوالے سے تمہیں قسم دے کر پوچھتی ہوں کہ مجھے بتلاؤ کہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی تھی اس دن پہ جس پر تم اس دن رونے لگ گئی تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، اب میں بتلاتی ہوں۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے رازدانہ گفتگو کی تو آپ نے مجھے بتلایا کہ ان سے جبریل سال میں ایک یا دو مرتبہ، در حقیقت ایک مرتبہ ہے جو احادیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں، قرآن کو دورہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ قرآن کا دورہ سال میں ایک دار کرتے تھے۔ اس سال اس مرتبہ رمضان میں دو مرتبہ یہ دورہ فرمایا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ موت قریب آ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی قربت جو ہے اس کا اشارہ دیا اس رازدارانہ گفتگو میں حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پس تم اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا، کیونکہ میں تیرے لیے بہت اچھا پیش رو ہوں۔ میری جو پیش روی ہے یا میرا جو کہہ لیں کہ ہدایت اور نصیحت ہے وہی تمہارے لیے بہترین ہے۔ تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور صبر کرتے رہنا، یہ نصیحت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو۔ پس یہ بات سن کر میں رو پڑی جیسا کہ تم نے دیکھا۔ پس جب آپ نے میری گھبراہٹ دیکھی تو دوبارہ مجھ سے چپکے سے گفتگو کی اور فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تو مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو؟ یا فرمایا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو یہ سن کر میں ہنسنے لگ گئی، جو کہ تم نے دیکھا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی یہ حدیث ہے۔ تو اس میں بھی راز کی بات تو یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدارانہ انداز میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی موت کے بارے میں بتایا کہ اس دفعہ اس رمضان میں تو دو دفعہ دورہ قرآن ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو میری موت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ تو انہوں نے نصیحت کی، یہ راز کی بات تھی۔ اور دوسری راز کی بات کہ ان کو خوش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو مومن عورتوں کی سردار ہو، تو اس پر وہ خوش بھی ہوگی۔ تو یہ راز کی بات تھی جس کو افشاں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا جواب دے دیا کہ انکار کر دیا کہ میں وہ راز کو افشاں نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے اس دوسرے چیپٹر کی بھی آخری حدیث جو ہے، یہ حدیث نمبر 4 اس چیپٹر کی، حضرت ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے یہ بھی ہمیں صحیح مسلم سے ملتی ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں بچوں میں کھیل رہا تھا۔ جب پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بچوں کو سلام کیا، مجھے ایک کام کے لیے بھیج دیا، چنانچہ مجھے اپنی ماں کے پاس آنے میں دیر ہو گئی، واپس گھر لوٹنے میں دیر ہو گئی۔ پس جب میں آیا تو والدہ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روک لیا تھا، یعنی تمہاری دیر سے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیج دیا تھا۔ انہوں نے پوچھا والدہ نے پوچھا کہ وہ کیا کام تھا؟ میں نے کہا ایک راز ہے، وہ تو ایک راز ہے۔ تو والدہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کسی کو مت بتلانا۔ یعنی اس وقت کی مائیں جو ہیں وہ بھی ایسی تھیں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آج کی ماؤں کے آج کے دور میں اگر کہیں کہ کسی صالح شخص نے اگر کوئی اس طرح کی بات کر لی تو وہ راز رکھا جائے گا۔ لیکن لیکن کوئی ایسا شخص جو ہے، کوئی بچہ جو ہے آج کے دور میں اگر دیکھیں کہ کوئی ایسے شخص کے ساتھ اس کی کوئی گفتگو ہوئی جس کا کردار اچھا نہیں ہے یا کچھ جس کا عمل جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، جو مشکوک ہے، اس کے بارے میں اگر بچہ کہے کہ میں تو نہیں بتاؤں گا، تو اس کی تشویش ہونی چاہیے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی چاہیے، یا اس کو تو تھوڑا سا کلیریفائی رہنا چاہیے۔ ہاں، نیک افراد جو ہیں، جو صالح بندے ہیں، ان کے ساتھ معاملے جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹر تھا کہ وہ حضرت انس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے، تو ان کی والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کا راز جو ہے وہ مت بتانا کسی کو۔ اور حضرت انس جو ہے وہ
راوی حدیث سے یعنی حضرت ثابت سے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر وہ راز کی بات کسی کو بیان کرنا ہوتا تو اے ثابت میں تجھے ضرور بیان کر دیتا، یعنی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس وقت بھی انہوں نے حضرت ثابت سے کہا کہ اگر وہ راز کی بات ایسی افشا کرنے والی ہوتی تو میں تجھے بھی بتا دیتا۔ تو اس سے بھی ہمیں راز کا افشاں کرنا جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں دوسری جو بات جو پتہ چلتی ہے کہ اگر تو وہ بچے جو ہیں خاص کر، اور اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور آج کل یہ معاملہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ کریٹیکل اور بھی زیادہ سینسیٹیو ہیں کہ باہر جو ہے وہ کس قدر بے راہ روی ہے اور کس قدر رسک ہے باہر، بہت سارے ایسے میٹرز ہیں۔ تو ایسے میٹر میں بچوں کے اوپر نظر رکھنا، کن سے ملتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں گئے تھے، تو ایسی باتوں کے اوپر نظر رکھنا جو ہے وہ کسی ایک خاص موضوع کے اعتبار سے اہمیت بھی رکھتی ہے ہمارے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دو دو چیپٹر ہیں، ان دونوں چیپٹرز کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی، شرم و حیا کے اعتبار سے بھی اور رازوں کو راز رکھنے کے اعتبار سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان نصیحت کی باتوں کے مطابق اپنی اصلاح کر سکیں، اور ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم ایک اچھے رویے اس دنیا میں رکھیں، اچھے راز بھی رکھیں ہم دوسروں کے، اور شرم و حیا جو ہے جو کہ اہم ترین خصوصیات میں سے ایک ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ شرم و حیا کی پاسداری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی مجلس برخاست کرتے ہیں پھر، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی ہمارے ساتھ رکھے، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے، ہمیں رزق عطا فرمائے، اور ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دیے ہیں ان رزق سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آخرت کے لیے بھی ہم کچھ کمائی کر سکیں، اپنے جو سیونگ اکاؤنٹ ڈیٹا بینک ہے اس میں آخرت کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم سیو کر سکیں، آخرت کا بہترین اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔